فیری کرنے والا کوئی سامان بیچنے کے لیے بھی آتا ہے. کوئی چیز اگر وہ مارکیٹ سے دور کی بات اپنے گھروں میں لے کر کے آتے ہیں، ٹھیلے کی شکل میں ہو، گاڑیوں کی شکل میں ہو، بائک میں ہو، سائیکل میں ہو، عورتیں کیا کرتی ہے؟ ایک دو نہیں 4-5 عورتیں چاروں طرف سے اس مرد کو گھیر لیتی ہے، اور اس چیز کو لینے کے لیے میرے بھائیو ذرا احساس کرو، اور میرے ماؤ تم بھی ذرا غور و فکر کرو. تمہارے سینے پر تو پٹے بھی نہیں ہوتے ہیں، تمہارے چہرے تو دور کے بعد تمہارے سینے میں تو پٹے بھی نہیں ہوتی ہے، اور وہ بیچنے والا سے باتیں کر رہے ہیں، ہنسی انداز کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں. یہاں قرآن کہتا ہے کہ جب تم کسی سے بات کرو تو وہاں سختی کے ساتھ بات کرو، ڈٹتے ہوئے بات کرو، لیکن وہاں تو تم مسکرا کے باتیں کر رہے ہو، ہنستے ہوئے باتیں کر رہے ہو. یہ بہت بڑی فتنہ ہے. وہ پرایا مرد چیز کو دینے والا اس عورت کے شکل صورت کو اچھی طرح سے معائنہ کر رہا ہے، اور تمہارے سینے کے اندر کپڑے بھی نہیں ہیں، اسے بھی مشاہدہ کر رہا ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ تمہیں ٹچ نہیں کر رہا ہے، وہ تمہیں نہیں چھپا رہا ہے، لیکن جو تمہیں دیکھنے کے بعد ان کے دل و دماغ میں جو خیال آ رہا ہے، اور جو شیطان تاج محل بنا رہا ہے، اے میری ماں وہ بہنیں یہ بھی ایک طرح کا زنا ہے. تم کون سی شکل لے کر کے اللہ کے پاس جاؤ گے؟ یہاں میرا رب قرآن میں کہتا ہے ایک عورت تو ایسی ہونی چاہیے کہ وہ گھروں سے اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر وہ گھر کے دروازے بھی پار نہ کرے. لیکن ذرا احساس کرو آج کتنی ہماری مائیں ہیں اور کتنی ہماری بہنیں ہیں جو قرآن کی بات تو سنتے ہیں اور حدیث کی بات تو سنتے ہیں. ان سے اگر سوال بھی کر لو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے کہ نہیں، رسول سے محبت ہے کہ نہیں، وہ برجستہ یہ جواب دے گی کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو کون انکار کرے گا. یہاں تمہارا رب قرآن میں کہتا ہے کہ اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر تم گھر کے دروازے پار نہیں کر سکتے ہو. تمہارا شوہر تو کام میں جاتا ہے، دن بھر تو باہر رہتا ہے، اب یہ نہ جانے ان کی غیر موجودگی میں یہ گھر سے باہر بھی نکل جاتی ہے، اور اتنی گھنونا حرکت ہو رہی ہے. بعض عورتوں کی شکایت تو یہ بھی آتی ہے کہ ارے وہ پرائے مرد کے ساتھ وہ چکر بھی چلانے لگتی ہے، اور اپنے شوہروں کو یہ کہہ کر کے جاتی ہے کہ میں فلاں جگہ جا رہی ہوں اپنی سہیلی سے ملنے کے لیے. او میرے بھائیو تم اچھی طرح سے معائنہ کرو، اچھی طرح سے جائزہ لے لو. تمہاری بیویاں سہیلی سے نہیں بلکہ کسی سہیلا سے ملنے کے لیے جا رہی ہیں. اچھی طرح سے وہ جانچ پڑتال کر لیں کہ وہ کس سے ملنے جا رہے ہیں. اور یہ ساری خامیاں ہیں. یہاں ایک نابینا صحابی صرف رسول کے اوپر برخستہ کی، ان کی باتوں کو روندا، برا بلا کہا تو ٹھنڈا کر دیا. اب یہ واقعہ سننے کے بعد تم بھی کل سے مت کرنا کہ تمہارا بیوی کو قتل کرتے چلے جاؤ. اسے سمجھاؤ اچھے انداز سے. تم قوام ہو، تم سردار ہو، تم لیڈر ہو. قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو عورتوں پر سردار، لیڈر اور حاکم بنایا. سمجھانے کے لیے کہا ہے، قتل کرنے کے لیے نہیں. آؤ آگے بڑھتے ہیں. وعشیرتکم واموال اقترفتموها، مال سے محبت کرو، اللہ نہیں منع کرتا. کون مال سے نہیں محبت کرتا ہے؟ سب کو مال سے محبت اور ہونی بھی چاہیے، لیکن کیسی محبت؟ آئیے ایک مال پر صحیح بخاری کے حدیث کا ٹکڑا پیش کرتا ہے. 2 طریقے کے مال قرآن میں کہتا ہے اللہ نے کہ تم خرچ کرو، اللہ کو بڑا پسند ہے. ایک تو اعلان کر کے اور ایک چھپا کے. لیکن ذرا اس منظر کو یاد کرو، ایک شخص رات کے 3/4 حصے میں اپنے مال کو 3 حصہ کرتا ہے. وعشیرتکم، یا اللہ کہہ رہے قرآن میں اموال اقترفتموها، تم اپنے مال سے محبت کر لو، ہم تجھے نہیں منع کرتے ہیں. لیکن یہاں دیکھو اس آدمی کو مال سے بڑا محبت ہے، لیکن وہ اپنے مال کو 3 حصہ کرتا ہے اور ایک حصہ رات کے 3/4 حصے میں اٹھتا ہے اور ایسے شخص کو تلاش کر رہا ہے جو اس مال کی ضرورت مند ہے، اس مال کے صحیح حقدار ہے. راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے. کہا کہ بھائی اتنی تاخیر رات میں تم کہاں جا رہے ہو؟
کہا کہ تمہیں کیا مطلب ہے؟ کہا کہ مجھے ایسے لوگوں کی تلاش ہے، میں اسے کچھ دینا چاہتا ہوں۔ کہا کہ میں ہی تو لینے والا ہوں۔ یہ سمجھتا ہے کہ بڑا نیک انسان ہے، یہ مال ان کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے۔ اب یہ بندہ بڑا خوش ہے، یہ آتا ہے، مصلی بچھاتا ہے اور اللہ کی شکر ادا کرتا ہے کہ یا پروردگار عالم، میری نیت تو یہی تھی کہ میں رات کے تہائی حصے میں اٹھ کر کے میں ایسے بندے کو تلاش کر کے دے دوں جو میرا مال وہ لے لے، اور کوئی نہ جانے، صرف تو جانے، میں جانوں، لینے والا جانے۔ یہ میری نیت تھی۔ بندہ بڑا خوش ہے۔ فجر کی اذان ہوتی ہے، نماز پڑھنے کے بعد یہ بندہ تھوڑی دیر چہل قدمی کے لیے باہر نکل جاتا ہے۔ لوگوں میں چیمی گویا ہونے لگی کہ آج رات کے تہائی حصہ میں ایک بندہ اپنا مال لے کر کے نکلا تھا اللہ کی راہ میں دینے کے لیے، لیکن وہ بندہ دھوکا کھا گیا ہے، وہ بندہ دھوکا کھا گیا ہے۔ انہیں جس لوگوں کی تلاش تھی ان کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے، اور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے جو مالدار ہے، جو مال لینے کا حق ہی نہیں رکھتا ہے۔ جب ان کے کانوں میں آواز ٹکراتی ہے، یہ بھاگتا ہوا گھر آتا ہے، مصلی بچھاتا ہے۔ اور میرے بھائیو ذرا غور کرو، ان کی آنکھیں تو دھوکا کھا گئی ہے، ان کی کیا غلطی ہے یہ تو نہیں جانتا ہے، یہ تو اللہ کی راہ میں دیا ہے، لیکن بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ مال تو میرا غلط لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، مالدار کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، دعا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے پروردگار عالم، میری آنکھیں خطا کر گئی ہیں، میری نگاہیں چونک کر گئی ہیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ مالدار تھا، میں نے غلط لوگوں کو مال دے دیا ہے، لیکن پروردگار عالم اب بھی 2 حصہ مال میرے پاس بچا ہوا ہے، میں آج کی رات بھی تیرے بندوں کے لیے میں لے کر کے نکل جاؤں جو اس کے صحیح حقدار ہے۔ اور بھی نکلتا ہے، لیکن دوسری رات بھی وہ مال ایک ڈاکو کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، ایک چور کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں تب بھی وہ آتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہے، لیکن کہتا ہے پروردگار عالم 2 دن تو میری نگاہ خطا کر گئی ہے، ابھی تیسرا مال میرے پاس بچا ہوا ہے، تیسرا حصہ لے کر کے رات کے تہائی حصے میں نکلتا ہے، راستے میں تلاش کر رہا ہے، ایک عورت سے ملاقات ہوتی ہے اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک بندی راستے میں چل رہی ہے، اور جا کر کے کہتا ہے اے میری بہن بتا کہ اتنی رات میں تو کہاں جا رہی ہے؟ وہ شخص سے کہتا ہے بڑا بے غیرت ہے، تجھے شرم بھی نہیں آتی ہے، رات کی تہائی حصے میں ایک عورت کو تو چھیڑ رہا ہے، ارے تجھے پوچھنے کا کیا حق بنتا ہے؟ کہا کہ نہیں اے میری بہن، میں تجھے چھیڑنے کی نیت سے نہیں پوچھ رہا ہوں، بلکہ میں ایسے شخص کو تلاش کر رہا ہوں جو اس کا صحیح حقدار ہے اور میں انہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ اتنا ہی سننا تھا، وہ عورت کہتی ہے اگر میں ضرورت مند ہوں تب تو میں رات کے تہائی حصے میں گھر سے باہر نکل چکے ہوں، ارے مجھ سے زیادہ کون ہو سکتا ہے، تمہیں جو دینا ہے تو میرے ہاتھ میں دے دو۔ یہ بندہ خوش ہو جاتا ہے اور ان کے ہاتھ میں تیسرے دن بھی مال کو تھما دیتا ہے۔ اب یہ خوشی کے لہر پھوٹ رہی ہے کہ آج میں نے اچھے کے ہاتھ میں اپنا مال کو تھما دے دیا ہے، کسی ڈاکو کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے، کسی چور کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے، کسی مالدار کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے، جو اس کا صحیح لینے کا حق تھا انہیں کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ پھر آتا ہے، مصلی بچھاتا ہے اور اپنے شکر کی نمازیں ادا کرنے کے بعد اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر یہ بندہ باہر نکلتا ہے، لوگوں میں چیمی گویا ہونے لگی کہ تیسرے دن بھی اللہ کے نیک بندہ دھوکا کھا گیا ہے، اللہ کے نیک بندہ دھوکا کھا گیا ہے۔ ارے وہ جس کو تلاش کر رہا تھا ان کے ہاتھ میں مال نہ دے کر کے ایک زانیہ کے ہاتھ میں دے دیا ہے، ایک فاحشہ کے ہاتھ میں دے دیا ہے، ایک بد چلن عورت کے ہاتھ میں مال کو تھما دیا ہے۔ اب یہ بندہ آتا ہے، پھر رو رہا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے پروردگار عالم تیسری دن بھی میری نگاہیں خطا کر گئی ہے، میری آنکھیں چکما کھا گئی ہیں، مجھے یہ ایسا احساس نہیں تھا کہ میں کسی زانیہ کی مدد کروں، کسی ڈاکو کو مدد کروں، کسی مالدار کو دے دوں، لیکن پروردگار عالم میری کوئی غلطی نہیں ہے، تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ رو رہا ہے، دعا کر رہا ہے اور اتنا بے بس ہو کر کے رو رہا ہے کہ پروردگار عالم میرا ہاتھ خالی ہو چکا ہے، اب میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، آج بھی اگر ہوتا تو میں تیرے راہ میں لے کر کے نکل جاتا اور میں ان بندوں کو پہنچا دیتا۔ رو رہا ہے، 3 دن دھوکا کھایا، بندہ نہیں جانتا۔
اور آج ایک ہم ہیں جو سب کچھ جاننے کے بعد، سب کچھ سمجھنے کے بعد ان اللہ کے گھروں کے لیے ہمارے جیب سے 500 کے نوٹ نکلنے کے لیے پورے جسم سے پانی بہنے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بندہ دیکھو چپکے سے لا کر کے ان لوگوں کے حق میں پہنچا رہا ہے، اور ہماری آنکھوں میں سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ ہم جانتے بوجھتے سمجھتے بھی ہمارا دل نہیں دہلتا کہ ہم اس اللہ کے گھر میں لگا دیں۔ میرے بھائی ایک چیز غور کرو، ایک اینٹ، میں ایک گاڑی اینٹ بھی نہیں کہتا، ایک اینٹ جس نے اللہ کے گھر میں لگایا، چاہے وہ مسجد کی شکل میں ہو وہاں لگا دے یا مدرسے میں لگا دے، ایک اینٹ جب تک وہ اینٹ اس بلڈنگ کے اندر رہے گی تب تک اس بندے کو اس کے قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا۔ غور کر رہے ہیں اللہ نے یہاں کیا کہا، وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اپنے مال سے محبت کرو، ہم تجھے نہیں منع کرتے ہیں، لیکن وہ مال، وہی مال ایک مال ہے جو وہی مال ہمارے لیے وبال جہنم بھی بن سکتی ہے، وہی مال ہمیں جہنم کے خاک تک پہنچا دے۔ جب انسان کے اندر بخالت، کنجوسی کوٹ کوٹ کر کے پائے جاتی ہے تو وہی مال جہنم کی ایندھن بن جاتا ہے۔ اور آگے بڑھو، یہ 8 چیزوں کو ہو جانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اگر تم انہی 8 چیزوں پر پھنسے رہے تو اب یہاں اعلان کر رہا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تم آسمان سے عذاب کا آنے کا انتظار کرو۔ مسلمانوں غور کرو اور احساس کرو، اس وقت ہم اور آپ جس دنیاوی زندگی میں سانسیں لے رہے ہیں اور ہمارے دل و دماغ میں ایک دہشت اور ڈر طاری ہے، اب کیا ہونے والا ہے، کچھ دن کے بعد یہ باغ ڈور کس کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا، مسلمانوں کے کیا حال ہوگا۔ میں صرف اشارہ کر کے نکل رہا ہوں، اب صرف سمجھ لینا جو دہشت طاری ہے اور جو ڈر رہے ہیں، مسلمانوں آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ یہی وہ 8 چیزیں ہیں جس پر امت مسلمہ کے لوگ گھیرے ہوئے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے روگردانی کیے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کے ہو سکتا ہے کہ غیروں کو ہم پر مسلط کر دیا ہے اور ایسا حکمراں بنا دیا ہے کہ ہم ان کے تلوے چاٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ورنہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مسلمانوں غم نہ کرو، پریشان نہ ہو جاؤ، مایوس نہ ہو جاؤ، حکومت تمہیں ملے گی، ہر چیز تمہارے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ میرا رب ایک چیز کا اعلان کرتا ہے ان کنتم مومنین، تم مجھے پہلے ایمان والا بن کے دکھا۔ اب یہ ایمان والا کب بنیں گے؟ جب تک ہمیں رسول سے اپنے مال، دولت، اولاد، کاروبار، بزنس، ان ساری چیزوں سے ہٹ کر محبت نہیں ہوگی تب تک ہم مکمل ایمان والے نہیں بن سکتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے سامنے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، دنیا کے ہر چیز سے بڑھ کر کے یہاں تک کہ اپنی اولاد، مال جال، جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس، ان ساری چیز سے بڑھ کر کے میں آپ کو چاہتا ہوں، میں آپ کو محبت کرتا ہوں، لیکن اے اللہ کے رسول، اپنے جان سے بڑھ کے میں آپ کو نہیں چاہتا، اپنے جان سے بڑھ کر میں آپ کو محبت نہیں کرتا۔ تب جا کر کے میرے نبی نے کیا کہا تھا، اے عمر، اب تم مکمل ایمان والے نہیں بنے، ابھی تمہارا ایمان ادھوری ہے۔ اتنا ہی سننا تھا، پھر عمر فاروق کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر کے، یہاں تک کہ جو بھی چیزیں ہیں سب سے بڑھ کر، اور اپنی جان جو سب سے عزیز ہے مجھے، اس سے بھی بڑھ کر میں آپ کو چاہتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تب جا کر کے میرے نبی نے کہا تھا الآن یا عمر، اے عمر، اب تم مکمل ایمان والے بنے، کامل ایمان والے۔ تو مکمل ایمان کے لیے نبی کو دل و جان سے چاہنا پڑے گا اور ان کے ہر بات کو ہمیں ماننا پڑے گا۔ اب نبی تو ہے نہیں ہمارے موجودگی میں، تو ان کی بات کو ہم کیسے مانیں؟ ہم تو نبی کو دیکھے نہیں، کہاں سے ان کی بات کو سنیں گے؟ اب یہی جو علماء کرام ہیں، جو ان پر اتری ہوئی قرآن اور جو نبی کی کہی ہوئی فرمان، جو حدیثیں ہم تک پہنچا دیتا ہے اور ہمارے کانوں میں سماعت کرتی ہے، قرآن کی آیتیں ہو
چاہے حدیث ہو، اگر ہم سن رہے ہیں اور عمل نہیں کر رہے تو ہمارے لیے زحمت ہے، اور کل قیامت کے دن ہمیں نابینا بنا کے اٹھائے گا۔ اب کہو گے یہ کیسے؟ تو آؤ قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھو جو اللہ رب العالمین نے وضاحت کی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ آتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔ کل قیامت کے دن ہم انہیں اندھا بنا کے اٹھائیں گے۔ اب وہ شخص کہے گا کہ اے پروردگار عالم، ہمیں تو دنیا میں روشنی دی، آنکھوں میں یہ اندھا بنا کے اٹھایا جا رہا ہے۔ میرا رب کہے گا ہاں، قال کذالک آتتک، ہاں تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جب یہ علماء کرام قرآن کی آیتیں تمہارے سامنے پیش کرتے تھے یا نبی کے فرمان تمہیں سناتے تھے، تم ایک کان سے سنتے تھے اور دوسری کان سے نکال دیا کرتے تھے، مگر تم عمل نہیں کرتے تھے۔ اس لیے آج تم نے دنیاوی زندگی میں جس طریقے سے قال کذالک آتتک آیاتنا، تم نے ہماری آیتوں کو بلایا ہے، تم نے ہماری آیتوں کی روگردانی کی ہے، جا آج ہم تجھے بلا دیتے ہیں۔ میرے بھائیو یاد کرو، وہ میدان محشر اتنا خطرناک دن ہوگا جس دن رب کی رحمت کی نظر ہم پر نہیں پڑے گی اور اللہ ہمیں رحمت کی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے۔ کیا حال ہوگا اس دن؟ اس لیے وہ دن آنے سے پہلے، وہ گھڑی آنے سے پہلے ابھی جو سانسیں ہماری چل رہی ہیں اسے غنیمت سمجھ لو، اور اپنے پروردگار کی اور اس کے بھیجے ہوئے آخری رسول کی، ان کی دوروں پر قال اللہ اور قال رسول کی فرمان پر عمل پیرا ہو جاؤ اور مکمل ایمان والے بن کے زندگی گزارو، تب جا کر کے مکمل ایمان اور کامل ایمان والے بن سکتے ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہیں، آج ہم بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی کی طور و طریقے بتلائے کرو گردانی کرتے ہیں۔ چلیے ایک مسئلہ بہت چلتا ہے، شادی کا مسئلہ، اور یہ بتانا بہت ضروری تھا۔ چل بھی رہے ہیں، ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ محبت ہے، آئیے سن کے جائیے اسے۔ آج کل کیا کرتے ہیں، لڑکا اور لڑکی کی رشتہ لگا دیتا ہے، 6 مہینے کے بعد شادی ہوگی، چلو 1 سال کے بعد ہوگی، رشتہ پکی ہے۔ ماں کو بھی معلوم ہے، باپ کو بھی معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ ہاں میرے لڑکی کو فلاں لڑکے سے نکاح ہونے والا ہے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، وہ لڑکی اس لڑکے کے ساتھ شادی سے پہلے باتیں ہو رہی ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور وہ مسئلے بھی پوچھ رہے ہیں کہ مولوی صاحب صحیح ہے یا غلط ہے۔ ذرا سوچئے میرے بھائیوں، بس یہی واقعہ بتاؤں گا اور اپنی پوری تقریر کو سمیٹ دوں گا، غور کیجئے، یہ چل رہا ہے۔ میرے بھائی جو یاد کرو اس زمانے کے منظر کو ذرا یاد کرو، عبد الرحمن ان کی شادی لگی ہوئی ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کیا تمہاری شادی لگ چکی ہے؟ انصاری گھرانے کی لڑکی ہے، کہا کہ تم نے اسے کیا دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں اے اللہ کے نبی، میں نے تو اس لڑکی کو دیکھا بھی نہیں ہے، ہاں رشتہ لگی ہوئی ہے۔ میرے نبی کہتے ہیں اے عبد الرحمن جاؤ اور اس لڑکی کو اپنے آنکھوں سے ایک نظر دیکھ لو۔ نبی کے کہنے پر یہ لڑکی کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر چلے جاتے ہیں، ابھی لڑکی سے ملی نہیں، لڑکے کے ماں باپ سے ملاقات ہوتا ہے، لڑکی کے ابو سے ملاقات ہوتے ہیں، لڑکی کے ابو کہتے ہیں اچھی بات ہے آؤ بیٹھ جاؤ، اب تم یہ بتاؤ کہ تمہیں میرے گھر آنا کیسا ہوا ہے؟ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ابھی میں تمہارے گھر اس غرض سے آیا ہوں کہ میں تمہاری بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں، ابھی رشتہ لگا ہے اور بیٹی کے دیکھنے کی باتیں کر رہا ہے۔ ماں باپ کے چہرے کے رنگ بدل گئے، ارے یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، ابھی تو میری بیٹی کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، رشتہ لگا ہے اور یہ میری بیٹی کو دیکھنے کی باتیں کر رہا ہے۔ ماں باپ کے چہرے کے رنگ بدل گئے، لیکن وہ لڑکی پردے کے آڑ میں ہے اور ان کے بات کو وہ اچھی طرح سے سن بھی رہی ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، لڑکا کہہ رہا ہے نہیں نہیں میں اپنے طرف سے نہیں آیا ہوں بلکہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ لڑکی جانتی ہے کہ میرے ماں باپ کو یہ برا لگ رہا ہے، لڑکی بھی تقوی شعاری دیندار لڑکی تھی، لڑکی پردے کے آڑ سے کہتی ہے اے نوجوان
نوجوان اگر تو واقعی اپنی طرف سے نہیں آیا ہے اور نبی کے کہنے کے مطابق مجھے دیکھنے کے لیے آیا ہے تو اے نوجوان میرے ماں باپ کو یہ برا لگ رہا ہے اور میں تمہیں یہ حکم دیتی ہوں, میں تمہیں اجازت دیتی ہوں کیونکہ تمہیں نبی نے کہا ہے, میں نبی کی کہنے پر میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ ایک نظر تو مجھے دیکھ لے. لیکن اے نوجوان اگر تو اپنے من سے آیا ہے اور مجھے دیکھنے کے لیے آیا ہے, میرے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے آیا ہے تو اے نوجوان ابھی تمہارے ساتھ میری شادی نہیں ہوئی ہے, جب شادی ہو جائے گی تو جی بھر کر کے میرا دیدار کر لینا. اے نوجوان یہ بہت بڑا پاپ ہے, آج تک میرے شکل صورت کو سن بلوغیت ہو جانے کے بعد کسی بھی پرائے لڑکے نے میرے شکل کو نہیں دیکھا ہے. تو اے نوجوان شادی ہو جانے کے بعد میں چاہتی ہوں کہ تم میرے چہرے کا دیدار کر لینا. وہ نوجوان کہتا ہے نہیں نہیں نہیں, میں تو اپنے مرضی سے نہیں آیا ہوں, مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے. یہ کہنے کے بعد پھر وہ لڑکی پردے کو ہٹا دیتی ہے اور یہ نوجوان ایک نظر اس کے چہرے کو دیدار کر لیتا ہے. یہی جملہ مجھے بتانا تھا. آج ہماری بیٹیوں کے رشتہ لگی ہے اور ہمارے بیٹیوں کی شادی بھی ابھی ہوئی نہیں ہے, 4 مہینے تک فون سے بتیا رہے ہیں. ماں بھی جانتی ہے کہ ہاں ابھی شادی کی 4 مہینہ ہے, باپ گھر میں نہیں ہے. ایسا بھی ماجرا دیکھنے کو آیا ہے. وہ لڑکا نکاح نہیں کیا ہے, اس کے گھر میں آ جاتا ہے, ماں دونوں کو گھر میں گھسا دیتی ہے اور یہ ماں گھر سے باہر چلی جاتی ہے. میرے بھائیوں کون سا معاشرہ ہے, کیسی سماج ہے کہ تمہاری لڑکیاں ابھی شادی تک نہیں ہوئی ہے اور وہی ایک ماں اور باپ ہے جو اپنے بیٹیوں کو زنا پر اتار رہی ہے, جو اپنے بیٹیوں کے جسموں کو سودا کر رہی ہے. تمہیں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے. ایسے ہی شخص کو شریعت اسلامیہ کے اندر دیوس کہا گیا ہے, جسے پتا ہے کہ میری بیٹی رات کی تہائی حصے میں فلاں شخص سے مل رہی ہے. ماں کو پتا ہے, باپ کو پتا ہے. وہ بہت سے باپ تو ایسے بھی ہوتے ہیں, ارے اس سے تو شادی ہونے والا ہے, اگر اسے میں ڈانٹ دوں تو رشتہ ٹوٹ جائے گا. لیکن تمہیں یہ معلوم نہیں ہے نکاح سے پہلے وہ سارے کام ہو رہے ہیں. یہ دیوس اور ایک بھڑوا کی علامت ہے. ایسے ہی لوگوں کو شریعت اسلامیہ کے اندر دیوس کہا گیا ہے اور یہ معاشرے میں چل رہا ہے. اس لیے مجھے یہ واقعہ بتانا پڑا. وقت کی قلت ہے اور رات کی تہائی سے بھی ہو چکے ہیں, اس لیے میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اور ایک ضروری بات یہ کہنی تھی جو میں نے عیدگاہ میں اعلان بھی کیا تھا کہ 15 اپریل تک جو میرا پاکوڑ صدر مسلمان جوڑی میں جو حفظ اور انگلش میڈیم جو کھولا گیا ہے 15 اپریل تک اس کا داخلہ فری ہے. اس لیے کل آخری تاریخ ہے اور پھر آخری اعلان کر رہا ہوں جس سے وہاں اپنے بچے کو داخلہ کرانا ہے. صرف کل کا ٹائم بچا ہے, داخلہ فری ہے, اب کل جا کر کے وہاں داخلہ کرا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. جو بھی خامی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے اسے دور فرما. قرآن و حدیث یہ زندگی کی اساس ہے, انہیں مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنے اور اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.